طرابلس کی جنگ میں ایک 12 سال کی ترک بچی غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی تھی۔ اس واقعے پر اقبال کی شاعری نے پورے ہندوستان کو رلا دیا تھا۔ اسی طرح سن 1912 میں بادشاہی مسجد میں ایک جلسہ ہوتا ہے۔ سن 1912 کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہندوستان میں مسلمانوں کا سیاسی عمل ابھی ابتدائی مراحل میں ہی تھا، اور اقبال کی نگاہ دیکھیے کہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ان کی سرگرمیاں اسی دور میں شروع ہو چکی تھیں۔ جنگ طرابلس کے حوالے سے بادشاہی مسجد لاہور میں انہوں نے ایک نظم بھی پڑھی، یعنی اس نظم میں اقبال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کر رہے تھے، اور جب انہوں نے یہ شعر پڑھا تو اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ پوری بادشاہی مسجد میں لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ شہر میں ہنگامہ برپا ہونے کا اندیشہ ہو گیا، لوگوں کے جذبات قابو سے باہر ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے وفد امداد لے کر ترکی جانا شروع ہوئے۔ عورتوں نے اپنے زیور بیچ دیے، مسلمانوں نے اپنی جان، مال، عزت سب کچھ ترکوں کی مدد کے لیے داؤ پر لگا دیا۔ آج بھی ترکی کے مسلمان اس قربانی کو یاد رکھ کر پاکستان کے مسلمانوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ بر صغیر کے مسلمانوں میں خلافت سے محبت کی یہ آگ لگانے والے علامہ اقبال ہی تھے۔ اقبال خود فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو پوری امت میں آگ لگا سکتا ہوں، لیکن میری قوم ابھی اس بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، ابھی وہ منظم نہیں اور فساد پھیلنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا میں احتیاط سے کام لے رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے جب پیام مشرق لکھی تو اسے افغانستان کے بادشاہ امان اللہ خان کے نام معنون کیا۔ لوگوں نے اس پر بھی یہی سوال کیا کہ آپ نے اسے امان اللہ خان کے نام کیوں معنون کیا؟ اقبال نے فرمایا کہ وہی اس وقت کے ایک واحد آزاد مسلمان ریاست کا سربراہ ہے، باقی پوری مسلمان دنیا غلام ہو چکی تھی، حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ میں بھی خلافت کے خلاف عرب قبائل کی بغاوت برپا تھی۔ اقبال کو مسلمان حکمرانوں سے بہت امیدیں تھیں، انہوں نے خاص طور پر افغانستان کے بادشاہوں پر بہت زیادہ کام کیا۔ سن 1918 سے 1920 کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان میں ہجرت کے فتوے جاری ہو گئے تھے، تحریک ہجرت جاری تھی، اور مسلمان بڑی تعداد میں افغانستان جا رہے تھے۔ کثیر تعداد میں لوگوں نے اپنے گھر بار، اپنے کاروبار ختم کر کے ہجرت کا آغاز کر دیا۔ یہ تحریک یوں برپا ہوئی تھی کہ چونکہ انگریزوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کے ان تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا جو مسلمانوں کے لیے متبرک تھے، قبلہ اول بھی انگریزوں کے پاس چلا گیا تھا اور خلافت عثمانیہ کو بھی توڑ دیا گیا تھا۔ چنانچہ انگریزوں کے خلاف اتنا غصہ تھا کہ کچھ مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ انگریزوں کی غلامی میں زندگی نہیں گزاریں گے، لہٰذا بڑی تعداد میں مسلمان افغانستان ہجرت کر گئے۔ سن 1928 میں جب بچہ سکا نے امان اللہ خان کا تخت الٹ دیا اور جنرل نادر شاہ یورپ سے افغانستان اپنی حکومت واپس لینے کے لیے جا رہے تھے، تو علامہ اقبال لاہور ریلوے اسٹیشن پر ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی 10,000 روپیہ نقد نادر خان کو دیتے ہیں تاکہ وہ اس سے عسکری مہم کا خرچ اٹھا سکیں۔ گوہ کہ نادر خان نے ان سے یہ رقم تو وصول نہیں کی، مگر اقبال کا جذبہ دیکھیے کہ وہ افغانستان کے معاملات کو اس قدر سنجیدگی سے لیتے تھے۔ وہ آنے والے وقتوں میں امت مسلمہ کے حوالے سے افغانستان کے کردار کو دیکھ رہے تھے۔ آج اقبال کی قبر پر جو کتبہ نصب ہے وہ بھی جنرل نادر شاہ غازی کی طرف سے تحفے کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ اقبال ایک طویل فکری ارتقاء سے گزرنے کے بعد اقبال بنے اور حکیم الامت کے خطاب کے مستحق ٹھہرے۔ انہوں نے امت کے تمام امراض کی تشخیص کی، اسے زوال کیوں آیا، معاشرتی، فلسفیانہ، تکنیکی، غرض یہ ہر پہلو سے انہوں نے دیکھا کہ مسئلہ کہاں کہاں ہے، امت کی روحانیت کیوں گم ہو گئی، کہاں ان کا قرآن سے تعلق ٹوٹا اور کہاں ان کا اخلاقی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی زوال شروع ہوا۔ ہندوستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں انگریز بھی موجود ہیں، ہندو بھی موجود ہیں، جہاں مسلمان بھی مختلف قسم کی جماعتوں اور فرقوں میں منقسم ہیں، حکیم الامت نے ملت کے زوال کے سدباب کا یہ حل تجویز کیا کہ جب تک ہند میں ایک علیحدہ اسلامی ریاست نہ بنائی جائے اس وقت تک وہ مرکز نہ بن پائے گا کہ جس کی بنیاد پر خلافت اسلامی کا احیاء اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ ممکن ہو سکے گی۔
پاکستان ان کی نظر میں اس عظیم مقصد کے حصول کا ایک کلیدی نقطۂ آغاز تھا، ایک ایسا مرکز کہ جس پر متحد ہو کر امت مسلمہ دوبارہ دنیا کی قیادت سنبھال سکتی تھی۔ سن 1914 میں اقبال نے اپنی کتاب اسرار خودی لکھی۔ اسرار خودی ان کا ایک فارسی زبان کا شاہکار ہے۔ اس وقت تک تو ہندوستان کے مسلمان علامہ اقبال کے اس سیاسی فکر سے ٹھیک طرح سے واقف بھی نہ تھے۔ اس وقت اقبال کی توجہ کا مرکز فارسی بولنے والی دنیا تھی۔ ان کے والد نے خاص طور پر ان سے کہہ کر یہ کتاب لکھوائی تھی۔ اس دور میں جب یہ کتاب چھپی تو پوری دنیا میں اس نے تہلکہ مچا دیا۔ پروفیسر نکلسن نے برطانیہ سے علامہ اقبال سے اجازت طلب کر کے اس کتاب کا انگریزی ترجمہ بھی کیا۔ علامہ اقبال اس خط کو پڑھ کر رو دیے اور کہنے لگے، یہ کتاب میں نے مسلمانوں کے لیے لکھی ہے، اور مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے، اور انگریز اس کا ترجمہ کر کے اس سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پورے یورپ میں اس دور میں اس کتاب کے کئی زبانوں میں ترجمے شائع ہوئے، اور یورپ کے حکمران بڑے شوق سے ان کو پڑھتے تھے۔ سن 1930 میں الہ آباد کے اجلاس میں بالآخر آپ تمام غور و فکر کے بعد روحانی طور پر اس مقام پر پہنچے کہ اب ایک نیا ملک بنانا ناگزیر ہے۔ اقبال نے اپنے شعر میں صاف صاف یہ بشارت کی۔ یعنی میں کوفہ و بغداد کی طرف نہیں دیکھ رہا، بلکہ نئی بستیاں آباد کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو اشارہ ہو چکا تھا کہ ہندوستان میں اہل نظر اب ایک نئی بستی آباد کریں گے۔ ان کی نگاہ اتنا آگے تک دیکھ رہی تھی، جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب اقبال نے بتا دیا، لیکن اس مشن کی تکمیل کے لیے ان کو ایک رہنما کی ضرورت تھی۔ مفکر اور فلسفی تو وہ خود تھے ہی، اب ان کو ایک ایسا سیاسی لیڈر چاہیے تھا کہ جو مسلمانوں کی قیادت سنبھال سکے۔ اس کام کے لیے ان کی نگاہ قائد اعظم پر پڑی۔ قائد اعظم تب تک مایوس ہو کر ولایت جا چکے تھے۔ علامہ اقبال پہلی اور دوسری گول میز کانفرنس پر لندن گئے اور قائد اعظم سے مل کر اپنے تمام تر فلسفے اور نظریات کے ساتھ قائد اعظم سے گھنٹوں بات چیت کی، اور بالآخر قائد اعظم کو قائل کر کے ہندوستان واپس لے آئے اور مسلمانوں کی قیادت ان کے حوالے کی۔ علامہ نے اپنی پورے علمی اور روحانی مقام کی طاقت قائد اعظم کی پشت پر کھڑی کر دی، تاکہ اس عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے قائد اعظم کی حفاظت و حمایت کی جا سکے۔ اس کا ذکر ہم کتاب کے دوسرے حصے میں تفصیل سے کریں گے۔ کانگریس اور ہندوؤں کے وفود آ کر علامہ اقبال کو ورغلانے کی کوششیں کرتے کہ آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے مفکر اور فلسفی ہیں، آپ خود لیڈر کیوں نہیں بن جاتے؟ اس پر علامہ اقبال بھڑک کر کہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیڈر جناح ہی ہیں اور میں ان کا ایک ادنا سپاہی۔ سن 1937 میں جب پوری دنیا کے مسلمانوں نے علامہ اقبال کی بیماری کی خبر پھیلنے پر انہیں خطوط لکھے کہ جن میں سے اکثر میں یہ لکھا تھا کہ ہم آپ کی صحت اور لمبی عمر کے لیے دعا گو ہیں، تو علامہ نے جواباً تمام دنیا کے مسلمانوں کو خطوط لکھوائے کہ اب میرے لیے نہیں، جناح کے لیے دعا کریں کہ اب وہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں۔